واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ اس کی ابتدائی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کے نور سے ہمارے دلوں کو سرور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم یہ سوال کرتے ہو کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے ساتھ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نیکی اللہ نے قبول فرما لی ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کی قبولیت کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے، کوئی پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو اس کی سادی سی نشانی، موٹی سی نشانی یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ کرو کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ تم نے یہ جو نیکی کی ہے کس حیثیت سے کی ہے، اور پھر نیکی کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ یہ دو چیزیں تعین کر دیں گی کہ تمہاری نیکی کی قبولیت کی شرح کیا ہے۔ بہت سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ کس کیفیت میں نیکی کرنی چاہیے۔ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تو یہ میری کیفیت کیا ہے؟ کروڑ پتی کی کیفیت، اور اس کروڑ میں سے میں 2000 خرچ کر دوں، اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنی اچھی بات نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس 10,000 روپیہ ہو، اس 10,000 روپے میں سے 5,000 روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت دیکھو کہ ہم کس حیثیت میں نیکی کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ سرکار نے فرمایا بھائی فلاں مہم آ گئی ہے تو چندہ چندہ لاؤ، بغیر پیسے کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، روپیہ ہوگا تو جہاد ہوگا، جہاد کے لیے فنڈ ہوگا تو سلسلہ چلے گا، تو امیر بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، سارے چلے گئے چندہ لینے کے لیے، فنڈ لینے کے لیے۔ تو بڑے بڑے امیر لوگ بھی گئے، وہ بڑا بڑا مال اٹھا کر لیا ہے، سرکار خوش ہوئے، اچھی بات ہے۔ اور ایک بندہ صبح آیا، ساری رات وہ غائب رہا، جب میری سرکار نے فرمایا نا کہ جاؤ فنڈ لے کے آؤ، جہاد فنڈ، تو وہ چلا گیا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ پیسے والے جائیں تو یہ تو فنڈ لے آئیں گے، تو یہ کنگال آدمی ہے، یہ کیا لے کے آئے گا، اس کے پاس تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کسی نے پوچھا ہوگا کہ یار تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، تو کیا لینے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میری سرکار نے فرمایا نا کہ جہاد فنڈ لے کے آؤ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، تو آؤ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے اپنا اپنا فنڈ لے کے آؤ۔ تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا اور محبت نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا کہ اللہ کے نبی فرمائے لے کے آؤ اور میں وہاں بیٹھا رہا، یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نکل آیا، تو اب میں تو لے کے ہی آؤں گا جو بھی ہو جائے، اب میں لینے کے بغیر نہیں آؤں گا۔ تو وہ گیا اور ایک یہودی کے باغ میں ساری رات مزدوری کرتا رہا، صبح اس کے عوضانے کے طور پہ اس نے کچھ کھجوریں دے دی یا کوئی بھی چیز دے دی کہ یہ تمہارا معاوضہ ہے،
وہ گٹھڑی لے کے صبح سرکار کی بارگاہ میں آیا تو میری سرکار نے فرمایا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا سخی آ رہا ہے، یہ سخی آ رہا ہے۔ اتنا زبردست استقبال اور اتنا پروٹوکول اللہ کے نبی نے دیا، تو فرمایا اس کا استقبال کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، یہ اتنے خلوص کے ساتھ آیا ہے، اتنی محبت کے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا ہے۔ کھجوریں تھوڑی ہیں لیکن محبت بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو بندہ دیکھے کہ میں کس حیثیت میں خرچ کر رہا ہوں، پھر دیکھے کہ میں کس کیفیت میں خرچ کر رہا ہوں۔ اندر کی تیری کیفیت فیصلہ کرے گی کہ اللہ نے تیرا مال کتنا قبول فرما لیا۔ تیری محبت کی کیفیت ہے یا ریاکاری کی کیفیت ہے یا کوئی ووٹ شوٹ لینے کا کوئی چکر مکر ہے یا 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بندے کہیں گے بڑی 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 بات ہے، بلے 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 کا کوئی چکر ہے نہ۔ تیرے اور تیرے اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام تینوں کے علاوہ چوتھی شے تمہارے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ جب چوتھی شے درمیان میں نہیں ہوگی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ادھر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ادھر اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے کہ پورا پورا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دو، اس نے اتنی محبت کے ساتھ خرچ کیا ہے کہ جتنا اس کا بنتا ہے اس سے زیادہ لکھ دو، اس کے حق سے استحقاق سے زیادہ لکھ دو۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ جسے چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نیکی کا مزہ نہیں چکھ سکتے، مزہ نیکی کا سرور محسوس نہیں کر سکتے، کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہے۔ پیاری چیز قربان کرنے سے، پیاری چیز اللہ کے راستے میں دینے سے پھر جو ہے وہ تمہیں نیکی کا ایک سرور سا حاصل ہو جائے گا۔ جب تمہارے دل کو ہاتھ پڑے گا نا اور تمہارا نفس کہے گا نہیں یار اتنے دے دے گا، سارے دیشن لگائیں، اور تمہیں شیطان وسوسے میں ڈالے گا او فلاں کام کرنا تھا، فلاں 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 یہ وہ مسئلے مسائل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو سب کو چھوڑنے کے باوجود تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت اس قدر غالب آ گئی ہو کہ تو شیطان کو بھی دفع دور کر دے، نفس کو بھی ہٹا کے اللہ کے راستے میں محبت کے ساتھ خرچ کر دے، اللہ تیرے مال کو اپنی جگہ جانے سے پہلے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ مما تحبون، اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے، جس سے تم محبت کرتے، اپنی محبوب شے قربان کر کے دیکھو، پھر تمہیں نیکی کا سرور حاصل ہو جائے گا اور تمہیں پوری پوری نیکی حاصل ہو جائے گی۔ اب میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، چوتھے پارے کی پہلی آیت کون سی؟ چوتھے پارے کی 1 نمبر آیت، تو حضرت انس بن مالک سب کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے مالدار تھے، ان کا باغ بہت بڑا تھا، بڑا زبردست باغ تھا، بڑی پھلدار باغ تھا اور بڑا بھی تھا، وسیع بھی تھا۔ کھجوروں کے کاروبار میں ان سے زیادہ کوئی بندہ نہیں تھا، کھجوروں کے شعبوں میں بزنس میں یہ سب سے بڑے کاروباری آدمی، اور ان کے باغوں میں سے ایک باغ تھا بیرحا، یہ باغ کا نام تھا، یہ سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا اور یہ بڑا خوبصورت باغ تھا حضرت ابو طلحہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ آپ کو بڑا پیارا بھی تھا اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے بھی تھا۔ اب سمجھ آ گئی پیارا کیوں تھا؟
اللہ اکبر۔ یہ ویسے حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ باغ پیارا کیوں تھا، لیکن میری بات میں جو سمجھ آ گئی ہے نا، میری سمجھ میں جو بات آ گئی ہے نا، تو وہ یہی ہے اگلا جملہ کہ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، تو سمجھ آ گئی کہ اس لیے حضرت ابو طلحہ کو پیارا تھا، کیونکہ یہ میرے نبی کی مسجد کے بالکل سامنے تھا۔ اور تیسری بات، اب جو میری بات ہے، جو میں نے اندازہ لگایا اس کے حق میں یہ بھی دلیل، ایک تو وہ مسجد کے بالکل سامنے تھا، اور امام بخاری اس حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ تھی کہ یہ باغ ایسا تھا کہ اس باغ میں میرے رسول بھی تشریف لے جاتے تھے اور ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے تھے۔ اب تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت ابو طلحہ کو یہ باغ کیوں پیارا تھا۔ اس لیے پیارا تھا کہ وہاں پیار والے آتے تھے، ابو طلحہ کے محبوب بھی آتے تھے، اور وہ محبوب ابو طلحہ کا اور اللہ کا سانجا محبوب آتا تھا، اللہ کا محبوب بھی وہی، ابو طلحہ کا محبوب بھی وہی۔ تو ایسا محبوب جہاں آئے وہ جگہ پیاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ہے جی وجہ، میرے نزدیک یہ وجہ ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس بیان فرماتے ہیں، جب یہ آیا کریم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تمہیں نیکی کی چاشنی محسوس نہیں ہو سکتی، اور نیکی کے وصول ہو جانے کے تمہیں سگنل حاصل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پیاری ترین چیز قربان نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، تب حضرت ابو طلحہ اٹھے، کسی نے بتایا ہوگا نا کہ بھئی آج یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو کوئی صحابی سنتے، اور جتنے دوست انہیں رستے میں ملتے وہ کھڑے ہو کے بتاتے جاتے کہ آج یہ آیت آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، سب کو بتاتے۔ تو حضرت ابو طلحہ کو کسی نے بتایا کہ آج یہ آیا کریمہ نازل ہوئی ہے، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آیت سنی اور اٹھے، اور اٹھ کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یہ فرماتا ہے، یہ آیت آئی ہے۔ سرکار نے فرمایا بالکل اللہ یہ فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پسندیدہ باغ یہی ہے جو مسجد نبوی شریف کے سامنے، میرے باغوں میں سے سب سے زیادہ پیارا باغ یہ ہے، لہذا میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنا سب سے زیادہ پیارا باغ اللہ کے راستے میں آپ کی اور اللہ کی محبت میں صدقہ کرتا ہوں، اور میں اس کی نیکی اور اس کی آخرت میں اس کی اجر کی پوری توقع رکھتا ہوں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں مناسب سمجھیں، اسے جیسے چاہیں اسے خرچ کر دیں میری طرف سے، لیکن یہ کیسے خرچ ہونا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ آپ کے اختیار ہے۔ تو میری آقا نے ارشاد فرمایا چھوڑو، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا،
جو تم نے کہا ہے میں سن لیا، اور میری رائے یہ ہے، سرکار نے فرمایا اے ابو طلحہ میری رائے یہ ہے تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، جیسا آپ فرمائیں گے میں ویسا کروں گا، میں اپنے رشتہ داروں کو دے دوں گا۔ اور حضرت ابو طلحہ اٹھے اور اپنے اس باغ کو اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں ذرا بڑی اہم بات ہے، چچا کے بیٹے، اسے آپ یہاں پنجاب والے کیا کہتے ہیں؟ شریکہ، شریکہ کہتے ہیں، شریکے میں تقسیم کر دیا۔ اللہ، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ میری سرکار نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر، قریبی تو قریبی چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، شریکے کے اندر اپنا قیمتی ترین باغ تقسیم کر دیا۔ میں اشارہ سمجھ گیا آپ؟ اللہ معاف کرے، اب تو چلو عورتیں تھوڑا پڑھ گئی ہیں، پرانے زمانے میں ہم بوڑھی مائیوں کو دیکھتے تھے، وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد، ذرا میں پنجابی جانا، اور رات کو کھانا کھان تو بوڑھی مائیاں دادی پردادی کٹھا کر کے پترا نبھا لیں، پوترے پترو شریک فلانی زمین لے چلے نے چارہ کرو، شریکاں نو دبا کے رکھو۔ یہ سبق ہوتا سی جڑیاں ساڈیاں وڈیریاں دینیاں تو وڈیرے دیندے ہیں۔ استغفر۔ جبکہ اسلام کی تعلیم اس کے الٹ ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ سبحان اللہ آپ کے لیے بڑی ذرا مشکل ہو جائے گی کیونکہ آپ کے خلاف بات جا رہی ہے۔ اسلام اس کے الٹ کرتا ہے، جو آپ کا خیال ہے کہ شریکوں کو دبا دو، تو میرا قرآن اور میرا صاحب قرآن کا اللہ، قرآن بھیجنے والا اللہ، اور جس کے سینے پہ قرآن آیا وہ اللہ کا رسول، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو شریکوں کو دبا دو، اور یہ کہتے ہیں شریکوں کو نواز دو۔ ہونا کہ زبان اللہ، شریکوں کو نواز دو، شریکوں کو اٹھاؤ۔ اللہ نے تمہیں خوشحال بنایا، تمہیں بھی خوشحالی میں سے فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے اور فضل سے نوازا ہے تو انہیں بھی سہارا دو، انہیں بھی خوشحالی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پہنچاؤ۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے بھائی۔ اسلام کہتا ہے سخاوت کی ابتدا سب سے پہلے اپنی قریبیوں سے کرو۔ للوالدین والاقربین، بھلائی، اچھائی اور نیکی کی ابتدا اپنے والدین سے کرو، اپنے بہن بھائیوں کی طرف جاؤ، بہن بھائیوں سے پھر اپنے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاؤ۔ تو قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اگر اللہ نے آپ کے سارے رشتہ داروں کو ماشاءاللہ نوازا ہوا ہے تو رشتہ داروں میں کوئی نہیں اس قابل، سب کو اللہ کی خیر ہے، تو آپ نے سخاوت کرنی ہے، یا پھر آپ نے سخاوت سے سب رشتہ داروں کو نواز دیا لیکن پیسے پھر بھی بچ گئے ہیں، اب آپ نے سخاوت کرنی ہے، تو آپ کے ہمسائے ہیں، سب سے جو قریبی ہمسایہ ہے نا، جس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ ملتی ہے، اس ہمسائے کو آپ نے نوازنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب 3 ہمسائے میرے، دائیں بائیں اور پیچھے، تینوں کی دیواریں ملتی ہیں۔ یہ سٹی ٹاؤن میں کوٹھی تو ہے نہیں کہ دیوار ملے نا، تو یہ تو شمع کالونی، کیا نام ہے اس کا، ارسال کالونی کے مکان ہے، یہاں تو ہر چیز ملتی جلتی ہے یہاں تو ساری دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو دائیں والے کی دیوار ملی ہوئی ہے، بائیں والے کی دیوار بھی ملی ہوئی ہے، اور پیچھے والے کی دیوار بھی ملی ہوئی ہے۔ اب میں اپنا مہربانی میں نے کرنی ہے، سخاوت میں نے کرنی ہے، تو میں کس ہمسائے سے ابتدا کروں؟ تو میرے اور آپ کے رسول
اور کل کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں والے ہمسائے سے ابتدا کر، سجی ساتھ، پہلے سجی طرف، پھر کھبے پر، پھر پیچھے، تو پھر اگے، اگر گلیوں پہاڑ مکان ہے سامنے، پھر اس کی طرف جانا۔ تو سخاوت کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ قریب سے کرنی ہے۔ یہ ہے جی اسلام۔ تو پھر آپ میرے ساتھ ذرا مل کے کہہ دیجئے، شریکوں کو دبانا نہیں، اٹھانا ہے۔ شریکوں کو دبانا نہیں، اٹھانا ہے۔ شریکوں کو مارنا نہیں، نوازنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ میں تو نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرتا بھی ہوں، لیکن نیکی کا جواب نیکی سے نہیں ہوتا۔ میرے چچا کے بیٹے، میرے ماموں کے بیٹے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ نیکی کا جواب نیکی سے دیتے نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، تم نیکی اس لیے کرتے ہو کہ تاکہ تمہیں اس کے جواب میں کچھ حاصل ہو، اس لیے سے کرتے ہو؟ اگر تم اس نیت سے نیکی کرتے ہو کہ میں فلاں چچے کے بیٹے پہ نیکی کروں گا تو وہ روز آ کے میرے پاؤں دبائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نیکی بالکل نہ کرو۔ لیکن اگر تم نیکی اس نیت سے کرو گے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ نیکی کرو، چاہے وہ اس کا جواب اچھا دے یا برا دے، میں نے اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کریں تو پھر بھی مہربانی، میرا شکریہ ادا نہ کریں تو پھر بھی میں نے کرنی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر مشکل کام تو ہے نا، کافی مشکل نہیں، لیکن اس کفیت کے ساتھ تمہارا خرچ کیا ہوا مال اللہ کی بارگاہ سے دگنا نہیں، تگنا نہیں، 700 گنا اجر اور ثواب تمہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے نا 700 گنا، اس سے آگے فرماتا ہے اس سے زیادہ بھی میں دے سکتا ہوں، تو میرے خزانوں میں کمی ہے کوئی کہ میں صرف 700 لکھا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ میں نے دینا؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو اتنا بڑا اجر حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مشکلات برداشت کرنی پڑے گی۔ لمحیاں پہ جنت لب دی نہیں، ایک کھیر کھانا کھانا نہیں لبنی، یہ کچھ کرنا پڑنا پڑے گا، یہ مشقت تو کرنی پڑے گی، اور صرف اللہ کے لیے۔ تو برادران اسلام، ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹائم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت زید بن حارثہ، کون ہے؟ اونچی بولیے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں اپنے پیارے ترین گھوڑے لے کر آ گئے۔ عربی گھوڑے بڑا پیار کرتے ہیں جی، گھوڑے نہ تو تلوار نہ بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کے حضرت زید بن حارثہ کے جو سب سے پیارے گھوڑے تھے نا، وہ لے کے آ گئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اچھا، یہاں آپ تو جو سوچ تو رہے ہوں گے، تو آپ نہیں سوچ رہے، مجھے تو سوچ آئی گئی ہے کہ صحابی آ کے خرچ کرنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے کہ یہ ہے جی، سرکار کے سامنے آ کے مال چاہ اے پہ ہے جی، اللہ انہوں نے خرچ کرنے کی جاج کوئی نہیں تھی، صحابہ کو خود خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، نہیں، جب اللہ کا محبوب اور کل کائنات کا رسول موجود ہو تو سارے طریقے آنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ یہ صحابہ نے بتایا ہے کہ میں خود بھی گھوڑے قربان کر سکتا تھا، سخاوت کر سکتا تھا، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اللہ کی راہ میں ہے سارے گھوڑے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ پیارا گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو دے دیا. حضرت زید بن حارثہ اس پر رنجیدہ ہوئے کہ یہ اچھی سخاوت ہے، گھوم کے پھر میرے گھر آ گئی ہے یہ تو میرے گھر آ گئی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی نا پریشانی والی، تو آپ نے فرمایا سنو، تمہارے صدقے کو میری نبوت کی نگاہ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے قبول فرما لیا. میری نبوت کی نگاہ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول فرما لیا ہے. اپنے دل سے رنج نکالو اور اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے، یہ ساری حدیثیں سنا کے مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے بابا جی کے مرید ہیں چودھری محمود صاحب، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ اپنا جو بھی زکوٰۃ فطرانہ جو بھی انہوں نے خرچ کرنا ہوتا ہے نا سال بعد، وہ سارے کا سارا میرے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے آپ کو اپنی طرف سے وکیل بنایا، آپ جہاں صحیح سمجھیں وہاں لگا دو. وہ مجھے وکیل بنا دیتے ہیں. تو یہ محبت کی بات بھی ہوتی ہے اور اعتماد کی بات بھی ہوتی ہے. تو برادران اسلام، اب آخری آیت سماعت کر لیجئے اور اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے. جس بندے نے سبز ٹوپی پائی ذرا زور نہ کو سبحان اللہ. تو آج ٹوپی بھی سبز ہے، میرے سرکار دا گنبد بھی سبز ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے شریکوں کو دبانے والوں، اے پنجابی مسلمانوں، اے شریکوں کو تباہ کر دینے والوں اور شریکے کو ختم کر دینے والوں، سنو اللہ کا قرآن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ بندے جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یہ شرط ہے. کس کی محبت میں؟ اللہ کی. عَلَىٰ حُبِّهِ کا میں چاہوں گا کہ یہ لفظ آپ زبانی کر لیں. عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر. جب بھی آپ نے سخاوت کرنی ہے، یہ ماشاءاللہ رمضان جو ہے سخاوت کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں ماشاءاللہ بہت مسلمان سخاوت کرتے ہیں، اس لیے یہ موضوع آ گیا. تو سخاوت کرنے سے پہلے یہ چھوٹا سا جملہ پڑھ لینا، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں جی؟ مسکیناً، مسکین پر، یتیماً، یتیم پر، واسیراً، اور قیدیوں پر. انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لوجہ اللہ، لوجہ اللہ یاد کر لو یا علی حبہ یاد کر لو، ایک ہی مطلب ہے. اللہ کی محبت میں، اللہ کے چہرے کے لیے. لوجہ اللہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ لے واسطے وجہ، وجہ چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے چہرے کے لیے کیا مطلب؟ کہ ہم کھانا کھلائیں گے، غریب مسکین کو کھانا کھلائیں گے تو ہمارا اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرا کے خوش ہو جائے گا. تو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور وہ کھانا کھلاتے ہوئے یہ توقع دل میں بالکل نہیں رکھتے کہ انہیں کوئی اس کھانا کھلانے کی کوئی جزا ملے گی،
کون کا شکریہ ادا کرے گا؟ کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے، کوئی جزا دے نہ دے، کوئی بدلہ دے نہ دے، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مسکرا کے کہے اے میرے بندے میں نے تیری سخاوت قبول فرما لی، میں نے تیری سخاوت قبول فرما لی۔ اللہ راضی تو سب کچھ راضی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے وسیع مال دے اور رزق حلال دے اور اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دے اور خرچ کرتے ہوئے پھر اخلاص کی دولت سے بھی نواز دے۔